بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر کی پہلی 6 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ گزشتہ درس میں ہو چکا۔ آگے 7ویں آیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، انکار کرو، ناشکری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ اپنے بندوں میں سے انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا، کرم فرمائے گا تم پہ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن سب نے اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، یعنی ایمان لا کے نیک اعمال کر کے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ کوئی احسان نہیں کرتا ہے، بلکہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، ایمان سے انسان اپنا ہی فائدہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اگر ناشکری کرے گا تو اپنا نقصان کر رہا ہے، اور اگر ایمان لا کے نیک اعمال کرے گا تو اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں، یعنی سب انسان اتنے نیک، متقی، پرہیزگار ہو جائیں جس طرح کوئی ایک انسان نیک، متقی، پرہیزگار اللہ کا ولی ہے، حضرت غوث اعظم، حضرت داتا گنج بخش، حضرت خواجہ اجمیری، اس طرح کے لوگ نیک، متقی، پرہیزگار صحابہ کرام اہل بیت اطہار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سب لوگ، جن اور انسان، اس طرح نیک ہو جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں، کوئی بہت زیادہ بدکار، فاسق و فاجر، اس کی طرح ہو جائیں سب جن و انسان، اولین و آخرین، تو فرمایا میرے ملک میں کوئی چیز کم نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہاں، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر نیکی کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی نے اپنا اپنا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھانا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور اس کے ترغیب دینے پر، اس کے کہنے پر کسی کو کہا نماز پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، نیک اعمال کیا کرو، برے اعمال نہ کیا کرو، تو اس کے کہنے سے کسی نے نیک اعمال شروع کر دیے، برے اعمال چھوڑ دیے، تو اب اس کی نیکی کے ثواب اس کو تو ملے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جس کے کہنے سے، جس کی ترغیب سے وہ نیکی کی طرف راغب ہوا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کو غلط کام پہ راغب کرتا ہے اور اس کو برائی کی طرف لگاتا ہے، یا کوئی ایسا کام شروع کیا غلط کہ آگے چل کے دوسرے لوگ بھی اس کو غلط کام کو کریں گے، تو اب اپنی بدعمالی، اپنے گناہ کا اس پہ بوجھ تو ہوگا، اس کو سزا ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی اس کو دیکھ کے، اس کے کہنے پر، اس کی ترغیب سے گناہ کی طرف راغب ہوں گے، ان سب لوگوں کو تو گناہ ہوگا، ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی گناہ اس کو بھی ملے گا جس کے کہنے سے اور جس کی ترغیب سے انہوں نے گناہ کو شروع کیا۔ تو یہ یعنی خود اس کا اپنا گویا کہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کسی نیک طریقہ کو شروع کیا اس کو اپنے فعل کا اجر بھی ملے گا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ یعنی ان کے عمل میں، ان کے نیکی میں یا ان کے اجر میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے اس نیک عمل کو شروع کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو شروع کیا اس سے اپنے فعل کا بھی گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کے عمل کا بھی اس کو گناہ ہوگا، اور بعد والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ یعنی گویا کہ اس نے خود ایک ایسا عمل کیا ہے جس کے اثرات آگے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اچھا عمل کیا ہے تو آگے اس کے کہنے سے، اس کو دیکھ کر، اس کی ترغیب سے دوسروں نے نیک عمل شروع کیا، تو اب اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو اس کے غلط کام کی وجہ سے، اس کے کہنے سے، اس کی ترغیب سے، اس کو دیکھ کے دوسروں نے بھی وہی کام شروع کر دیا، تو اب اس کا چونکہ اس میں عمل دخل ہے تو اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ یہاں ایک اور چیز بھی معلوم ہوئی کہ بدعت وہ ہے جو شریعت کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے سنت اٹھ جائے۔ کوئی بھی ایسا نیا عمل جو پہلے موجود نہیں ہے، بعد میں شروع کیا گیا اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، شریعت اس سے روکتی ہے، اور پھر وہ عمل کیا ہے، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ بعض لوگ ہر عمل کو، یعنی جو بھی نیا عمل ہے اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں، اور ہر بدعت کو گمراہی، یہ نہیں ہے، بلکہ بدعت سیئہ، بری بدعت، ہر وہ عمل جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، اس کو شروع کرنا جو ہے یہ بدعت سیئہ اور گناہ ہے۔ ورنہ اچھا عمل جو ہے اگر کوئی شروع کیا جاتا ہے، پہلے سے موجود نہیں ہے اور شروع کیا گیا ہے لیکن قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو اس کا ثواب ہوگا۔ جس طرح دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت جو ہے اپنے دور میں شروع کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز تراویح جو ہے وہ اکیلے پڑھی جاتی تھی،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نماز تراویح جو ہے وہ اکیلے پڑھی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے باقاعدہ نماز تراویح کی جماعت شروع کروائی، اور پھر ایک دن آپ آئے، دیکھا سب لوگ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے با جماعت نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی ایک نیا عمل ہے کہ با جماعت پورا مہینہ نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، اب میں نے شروع کروائی ہے، تو ہے ایک نیا عمل یہ، لیکن یہ اچھی بدعت ہے، یعنی نیک عمل ہے۔ تو بدعت وہ بری ہوگی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے سنت اٹھ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھا عمل کرے گا اور اس کی ترغیب سے اس کو دیکھ کر دوسرے بھی نیک عمل کریں گے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور کسی نے برا عمل کیا اور اس کو دیکھ کر اس کی ترغیب سے اس کے کہنے سے دوسروں نے بھی شروع کر دیا تو ان کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا، تو سب سے پہلا یہ دنیا میں قتل ہوا، تو فرمایا کہ اب دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ناحق، تو ان کا گناہ ان قاتلوں پر بھی ہوگا، لیکن اتنا ہی گناہ اس قابیل کو بھی ملے گا جس نے سب سے پہلے یہ غلط کام شروع کیا تھا، کہ اس کے سب سے پہلے اس نے شروع کیا، اب اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ اس چیز کے خلاف نہیں ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کہ خود اس کا اس میں عمل دخل ہے، نیکی میں بھی اور برائی میں بھی، کہ وہ خود جو اس نے ایسا عمل کیا اس کی وجہ سے دوسروں نے نیک عمل کیا، تو دوسرے اپنا جو ہے وہ بوجھ، دوسروں کا بوجھ اس پہ نہیں لادا نہیں جائے گا، نہ دوسروں کی نیکی اس کو ملے گی، بلکہ اس کی اپنی نیکی ہوگی، یعنی اس کی اپنے عمل کی وجہ سے نیکی اس کو مل رہی ہے، اور اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے اس پہ بوجھ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ الانسان سے مراد کافر، کہ کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اذا مس الانسان ضر، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو اپنے رب کو پکارتا ہے، منیبا الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، یعنی خالص نیت کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور اس تکلیف مصیبت کے دور ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتا ہے، التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور اپنی جناب سے اس کو نعمت عطا فرماتا ہے، راحت اور آرام دیتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ بھول جاتا ہے کہ جس چیز کے دور ہونے کے لیے وہ پہلے دعائیں مانگ رہا تھا، جس تکلیف مصیبت کے دور ہونے کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، بھول جاتا ہے کہ کبھی مجھ پر کوئی تکلیف آئی تھی اور میں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس کے دور ہونے کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا۔ یا یہ ہے کہ من کے معنی میں ہو تو پھر معنی ہوگا، یعنی ناسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل، پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، اب رب کو بھول جاتا ہے کہ میں رب کے بارگاہ میں کس طرح گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا تھا اس تکلیف کے دور ہونے کے لیے، اس نے کرم فرمایا اور تکلیفیں مصیبتیں دور ہو گئیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور
رب تبارک و تعالیٰ کے مقابل اور خداؤں کو کھڑا کر لیتا ہے اور مقرر کر لیتا ہے اور معبودوں کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ ند مد مقابل، جو ہم پلہ بھی ہو اور مخالف بھی ہو، تو انداد اس کی جمع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اور معبودوں کو کھڑا کر لیتا ہے اور خداؤں کی عبادت اور چیزوں کو خدا اور معبود قرار دے کے ان کی عبادت کرتا ہے۔ لیضل عن سبیلہ، تاکہ رب کے رستے سے وہ بھٹکا دے، ہٹا دے، یعنی خود بھی بہک جاتا ہے اور دوسروں کو بھی راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب تکلیف مصیبت آتی ہے تو پھر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب تکلیف مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ اور کفار جو ہیں، جو بتوں کے پجاری اور بتوں کے آگے جھکتے اور ان کو پوجا پرستش کرتے اور ان کو اپنا خدا مانتے اور ان کو تکلیفیں مصیبتیں دور کرنے والے مانتے تھے، وہ بھی جب تکلیف مصیبت آ جائے اور کہیں سے دور نہ ہو تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی آ کے التجا کرتے تھے، گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے۔ لیکن جب تکلیف مصیبت دور ہو جاتی تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کو بھول کر پھر بتوں کے آگے جا کے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، محبوب فرما دو، تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر سے کچھ عرصہ فائدہ اٹھا لے، یا اپنے کفر کے باوجود تو کچھ عرصہ فائدہ اٹھا لے۔ انک من اصحاب النار، تو یعنی آخر کار جا کے تو نے جہنم میں گرنا ہے، دوزخ میں جا کے گرنا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دے رکھا ہے اور سب اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہاں پہ بلا تفریق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں سب کو مل رہی ہیں، جو شکر گزار ہیں ان کو بھی مل رہی ہیں، جو ناشکرے ہیں ان کو بھی مل رہی ہیں، بلکہ ناشکروں کو بظاہر دنیا میں زیادہ مل رہی ہیں، شکر گزاروں کی نسبت ان کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، ان کے پاس زیادہ آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا وقت ہے، انک اصحاب النار، پھر تو نے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر جلنا ہے اس ناشکری اور کفر کی وجہ سے۔ امن هو قانت آناء اللیل، وہ جو کہ کھڑا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں رات کے وقت میں، ساجدا و قائما، جو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے رات کے وقت میں، سجدہ کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ پچھلی آیت میں ناشکر انسان کا ذکر تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تکلیف مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جب تکلیف مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر ناشکری کرتا ہے۔ اب اس کے مقابل اس نیک انسان کا تذکرہ ہے جو ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور چاہے اس کو راحت ملے چاہے اس پہ تکلیف آئے، اس سے اس کو غرض نہیں ہے، ہر حالت میں رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل، وہ جو عبادت کرتا ہے رات کے وقتوں میں، قائما، کھڑے ہو کر، ساجدہ و قائما، سجدہ کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، یحذر الآخرۃ، وہ آخرت کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ یعنی کیا یہ اس کے برابر ہو جائے گا جس کا تذکرہ پہلی آیت میں ہوا، ناشکر انسان، کیا اس کے برابر ہو جائے گا؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہے جو ہر حالت میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب فرماؤ کیا علم والے اور وہ جنہیں علم نہیں ہے وہ برابر ہو جائیں گے؟ انما يتذکر اولو الالباب، بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک علم اور ایک عمل کا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، یہاں عمل کا ذکر ہے کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے، اور قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون میں علم کا ذکر ہے۔ تو علم اور عمل دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، کہ علم کے بغیر انسان عمل نہیں کر سکتا، اور اگر عمل کرنے کی کوشش کرے گا بغیر علم کے تو ہو سکتا ہے فائدے کے بجائے اس کو نقصان ہو۔ علم تو اس کو ہے نہیں کہ کرنا کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے، تو جب بغیر علم کے عمل شروع کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ غلطی کرے، ٹھوکر کھائے اور بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم کا ہونا بھی ضروری ہے اور پھر علم کے اوپر عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں سب کے سب انہوں نے پہلے علم حاصل کیا اور پھر اپنے اس علم پر عمل کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں علم ظاہر ہم چو متا، علم باطن ہم چو متا، علم ظاہر ہم چو شیر۔ کہ علم باطن جو ہے نا، تصوف طریقت کا رستہ جو ہے وہ مکھن کی طرح ہے، اور علم ظاہر جو ہے وہ دودھ کی طرح ہے، کہ تصوف کی منزلیں تب طے ہوں گے، عبادت انسان اس وقت کرے گا جب اس کے پاس علم ہوگا۔ تصوف، طریقت، حقیقت، یہ ساری چیزیں تبھی آئے گی جب علم ہوگا۔ تو فرماتے ہیں علم ظاہر جو ہے یہ دودھ کی طرح ہے، اور علم باطن جو ہے وہ مکھن کی طرح ہے۔ کہ بود بے شیر متا، کہ بود بے علم پیر۔ فرماتے ہیں جس طرح دودھ کے بغیر مکھن نہیں ہو سکتا، مکھن کے لیے دودھ کا ہونا ضروری ہے، دودھ ہوگا تو تب اس سے مکھن نکلے گا۔ اب پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مدھانی، پانی میں ڈال کے اس کو گھماتے رہو، وہاں سے تو مکھن نہیں نکلے گا۔ مکھن کے لیے دودھ کا ہونا ضروری ہے، اور مکھن کا حصول دودھ سے ہوگا، لیکن اب اس دودھ سے مکھن کو نکالنے کے لیے بھی کسی کا ہونا ضروری ہے، کوئی اللہ والا ہو جو علم ظاہر سے علم باطن کی طرف لے جائے۔ تو علم باطن تب حاصل ہوگا جب علم ظاہر ہوگا۔ پہلے انسان قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، پھر نیک اعمال کرے، تب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رسائی ہوگی۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں ضروری ہیں، علم بھی اور عمل بھی۔ علم جو ہے اس کے متعلق بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے قرآن و حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے متعلق بہت تاکید فرمائی کہ علم حاصل کرو، اور علم قرآن پاک میں کئی مقامات پہ مختلف انداز میں اس کو بیان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے اور علم والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو علم والوں کا درجہ دوسروں سے بڑھ کر ہے، کتنا بڑھ کے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخصوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا، دوسرا عالم۔ یعنی ایک جو ہے وہ عالم نہیں تھا لیکن عبادت کرتا تھا، اور دوسرا عالم تھا۔ عالم سے مراد بھی عالم بعمل ہی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت
عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلتوں میں سے کسی ادنا شخص پہ ہے، یعنی اس کی فضیلت کو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمانوں اور زمینوں والے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں، سوراخوں میں، اور مچھلیاں بھی پانی میں نیکی کی تعلیم دینے والے پر سراغ بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اس کے لیے دعائے خیر کر رہی ہے، اس پر رحمتوں کے نزول کی دعا کر رہی ہے۔ تو علم کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھا دیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ تو کتاب اور حکمت سے مراد بھی علم ہے، اور حدیث پاک میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو حکمت یعنی دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی فضیلت کو، علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے اطلب العلم، علم طلب کرو، ولو بالسین، اگرچہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے، یعنی لمبا سفر طے کرنا پڑے، دور دراز جانا پڑے، تکلیفیں اٹھانی پڑے، مصیبتیں اٹھانی پڑے، پھر بھی علم حاصل کرو۔ اور ایک میں ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، پھنگوڑے سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کرو، ہر وقت علم کی طلب میں لگے رہو۔ اور علم یہ ایک ایسا دریا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا ہے، بلکہ جتنا جتنا کوئی علم حاصل کرتا ہے علم کی طلب جو ہے بڑھتی جاتی ہے، اب نئے نئے دروازے اس کے لیے کھلتے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں کی بے نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی ایک فقیہ، ایک عالم، وہ شیطان پہ اتنا بھاری ہے جتنے 1000 اگر عبادت گزار جو عالم نہیں ہے عبادت کرتے ہیں تو وہ شیطان پر اتنے بھاری نہیں ہے جتنا کہ ایک عالم وہ شیطان پر اتنا بھاری ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث پاک کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح عالم جو ہے وہ شیطان پر دوسروں کی نسبت بھاری ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ملفوظات کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں، ابلیس کا تخت بچھتا ہے، یعنی یہ شیطان جو سب سے بڑا ان کا گرو ہے، اس کا تخت سمندر کے اوپر بچھتا ہے، وہ تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، اور باقی شیطان جو ہیں اس کے آگے کارندے وہ اس کے پاس آتے ہیں، شیاطین کی کارگزاری پیش ہوتی ہے۔ اب شیطان جو ہے اپنا اپنا وہ کام بتاتے ہیں، اپنی اپنی کارکردگی وہ اس کے سامنے آ کے پیش کرتے ہیں کہ آج میں نے کیا کیا کیا۔ سب شیطان اس اپنے گرو بڑے شیطان کے سامنے آ کے، شتونگڑے آ کے اس کے سامنے اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے
اس نے اتنی شرابیں پلائیں، کوئی کہتا ہے اس نے اتنی بدکاریاں کرائیں، یعنی اپنے اپنے دکھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے گناہ کرایا، فلاں سے گناہ کرایا، کوئی کہتا ہے میں نے شراب پلائی، کوئی کہتا ہے میں نے بدکاری کروائی، یعنی یہ سب کام وہ اپنے اپنے پیش کرتے ہیں۔ اور کسی نے کہا اس نے آج فلاں طالب علم کو پڑھنے سے باز رکھا، باقی سب اپنی اپنی کارکردگی پیش کر رہے ہیں، وہ سن رہا، ٹھیک ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا ہے کہ ایک طالب علم پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کو روک دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ درس کی محفل میں جا رہا تھا، درس قرآن کی محفل میں نے اس کو کہا چلو ادھر جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، چلو زور کی نماز پہ پہنچ ہی جاؤ گے، کیا 1 گھنٹہ جا کے بیٹھو گے۔ تو کوئی بھی یعنی ایک مثال کے طور پر ہے، کہیں پڑھنے کے لیے کوئی بچہ جا رہا ہے، شیطان کہتا ہے یہ دیکھو سب بچے کھیل رہے ہیں، تمہیں کیا پڑی ہے، تم جا کے وہاں اس طرح قید ہو جاؤ گے، تم بھی ان کے ساتھ کھیلو۔ تو اس طرح شیطان جو ہے انسان کو نیکی سے یعنی علم حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو پڑھنے سے باز رکھا۔ جیسے ہی وہ یہ بات کرتا ہے نا تو شیطان چھلانگ لگا کے اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، یعنی اچھل پڑا اور اس کو گلے سے لگا لیا اور کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے، یہ ہے تیرا کام، یہ اصل کام ہے جو تو نے کیا ہے۔ اور شیاطین یہ کیفیت دے کر جل گئے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے اور ان کو کچھ نہ کہا اور اس کو اتنی شاباش دی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بھی تو اتنے کام کیے ہیں، اپنی کارکردگی پیش کی ہے، تو ہمیں تو کوئی انعام نہیں ملا، اور اس نے ایک چھوٹا سا کام کیا اور اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا تو نے اصل کام کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں جو کچھ تم نے کیا سب اسی کا ہے، اسی کا صدقہ ہے، کہ تم نے جو لوگوں سے غلط کام کروائے ہیں وہ اسی کے کام کی وجہ سے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تمہارے پھندے میں پھنس جاتے ہیں اور تم ان سے غلط کام کرواتے ہو۔ اگر علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے۔ اب شیطان ان سے پوچھتا ہے پریکٹیکلی، ان کو دکھانے کے لیے، عملی طور پر دکھانے کے لیے کہ دیکھو کس طرح اس کا کام جو ہے وہ تمہارے کام سے بہتر ہے، اور اس کے کام کی وجہ سے ہی تمہارا کام ہو رہا ہے، تم نے جو کچھ کروایا اس کی وجہ اصل یہ ہے۔ وہ کہتا ہے بتاؤ کہ اس جہان میں سب سے بڑا عابد کون ہے؟ بڑا عبادت گزار ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ تو وہ کسی کا نام لیتے ہیں۔ صبح کے وقت وہ شیطان ان کو اپنے ساتھ لے کر جا پہنچتا ہے اور ایک انسان کی شکل بنا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جو عابد ہے، عبادت گزار ہے، وہ صبح تہجد کی نماز کے لیے، فجر کے واسطے وہ مسجد کی طرف جا رہا، راستے میں ابلیس کھڑا ہوتا ہے۔ ریلیکس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے ایک مسئلہ بتاؤ۔ وہ عابد کہتا ہے کہ جلدی پوچھو، میں نے نماز کے لیے جانا۔ شیطان اپنی جیب سے ایک شیشی نکالتا ہے اور پوچھتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ سماوات و ارض یعنی آسمانوں اور زمینوں کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے؟ تو وہ عابد سوچ کے کہتا ہے کہ آسمان و زمین اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ اپنے دوسرے شیطانوں کو کہتا دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا اور کافر ہو گیا، اب اس کی باتیں اس کو کیا فائدہ دیں گی؟ اس کو علم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ان کو لے کے ایک عالم کے پاس چلا جاتا ہے۔ سورج نکلنے والا ہے، وہ جلدی جلدی جا رہے ہیں، سلیک ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک مسئلہ پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں جلدی جلدی پوچھو، نماز کا ٹائم کم ہے، میرے مقتدی میرا انتظار کر رہے ہیں، نہیں غیر حاضری لگ جائے گی، جلدی کرو پوچھو۔ تو وہ وہی سوال پوچھتا ہے، تو وہ سن کے کہتے ہیں ملعون تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، تو یہ پوچھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اس شیشی میں داخل کر سکتا ہے، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، وہ قادر ہے۔ یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے، وہ چاہے تو سوئی کے ناکے کے اندر
چاہے تو کروڑوں آسمان و زمین کو داخل کر دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہہ کے وہ عالم تشریف لے جاتے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے دیکھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو مانتا ہے، عقل اس چیز کو نہیں مانتی لیکن یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، چاہے تو وہ کر دے۔ تو وہ عابد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر کے وہ یعنی ساری باتیں جو اس کی ضائع ہو جائیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس نے انکار کر دیا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فقہ عطا فرماتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین کا علم جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر آدمی عمل نہیں کر سکتا، عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور اگر عمل نہ ہو تو صرف علم جو ہے وہ بھی حقیقی جو ہے اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگی جب تک کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے، کہ بغیر عمل کے علم جو ہے وہ صحیح فائدہ مند نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز اس آیت کے اندر وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل، رات کے وقت میں عبادت کرتا ہے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ تو رات کی عبادت خاص طور پر جو رات کی عبادت ہے وہ تہجد ہے، کہ تہجد کی نماز ادا کی جائے، تہجد کے نوافل ادا کیے جائیں۔ تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ پسند اور بہت پیاری عبادت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ رات کے وقت اٹھ کر عبادت کی جائے، جبکہ آرام کا ٹائم ہے، اور کبھی سردی میں گرم بستر چھوڑنے کو انسان کا دل نہیں چاہتا، کبھی گرمی ہے اور نیند کا غلبہ ہے، لیکن انسان اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ عبادت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور رات کو اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے حتی تورت قدمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کرتے اور اتنا لمبا قیام کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی ادا فرمایا کرتے تھے، اور بعض احادیث مبارکہ میں 11 کا ذکر ہے، اس میں پھر 3 وتر ساتھ شامل کیے کہ 8 نفل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور عام طور پر تہجد کے 8 نفل جو ہیں وہ ادا کرتے تھے، کبھی 6 بھی ہوتے تھے، کبھی 4 بھی ہوتے تھے، لیکن عموماً 8 نفل جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے۔ جن حدیثوں میں 11 کا ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ 3 وتر ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں 13 کا بھی ذکر ہے، اس میں محدثین اکرام نے فرمایا کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، تو وہ بھی اس میں شامل کیا گیا۔ تو اس طرح 13 ہوگی کہ 8 تہجد کے نفل پڑھے، 3 وتروں کے بعد 2 رکعت جو ہیں وہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو وتروں کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ باقی نوافل میں یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کا دگنا ثواب ملے گا، بیٹھ کے پڑھ بھی نفل جو ہے بغیر عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کھڑے ہو کے پڑھے تو اس کا دگنا ثواب ملے گا۔ لیکن وتروں کے بعد جو 2 نفل ہیں اس کے بارے میں حضرت مجدد الافسانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مستحب اس میں یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھے جائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو اب بعض روایات میں 13 کی بجائے 15 کا بھی ذکر ہے، تو اب اس میں پھر فجر کی 2 سنتیں بھی شامل کی گئی کہ 8 نفل تہجد کے، 3 وطر، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھے، اور پھر 2 سنت فجر کی جو ادا کی، تو یہ 13 رکعتیں ہوگی۔ تو عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، 1/3 رات کا تیسرا حصہ جب رہ جاتا ہے، تو فرماتا ہے رب تبارک و تعالی، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ تو رات کے وقت وہ جو ہے نا خاص آخری رات کا حصہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔ اسی کا ترجمہ حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ، کہ جو رب تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اس وقت میں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس بندہ کو مل جائے وہ اس گھڑی میں دنیا اور آخرت کی جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ اس کو وہ عطا فرما دے گا، اور فرمایا یہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کی نماز کے قیام کو لازم رکھو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کے قیام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور رات کا قیام گناہوں سے روکتا ہے، اور گناہوں کا کفارہ ہے، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یعنی ظاہری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، کہ جسمانی بیماریوں کو وہ دور کرتا ہے اور گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی روحانی علاج بھی ہو رہا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن انبسہ نے کہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہو تو یاد کرو، یعنی وہ جو رات کا آخری حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی خاص طور پر تہجد کی نماز جو ہے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کس وقت کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ کون سا مقبولیت کا ٹائم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو اور فرض نمازوں کے بعد، یعنی رات کے وقت، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوبن پہ ہوتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کرو، تو اس وقت۔ اور فرض نمازوں کے بعد بھی دعا جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے، تو وہ بھی قبولیت کا دعا ہے، یعنی قبولیت دعا کا ٹائم ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد بھی دعا جو ہے کرنی چاہیے۔ بعض لوگ فرضوں کے بعد دعا مانگتے ہی نہیں، اور بلکہ بعض روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دعا مانگو
جنازہ بھی فرض نماز ہی ہے نا، جنازے کے بعد دعا مانگی جائے تو بعض لوگ ڈانگ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی گناہ ہوگا، یعنی بدعت ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، نہیں، فرض کے بعد مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ تو جنازہ بھی فرض ہے، تو فرض کے بعد اگر دعا مانگی تو وہ قبول ہوگی، نہ کہ یہ بدعت ہو جائے گا یا کوئی گناہ ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کو اور فرض نمازوں کے بعد یہ دعا جو ہے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ تو تہجد جو ہے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نفلی نمازیں بھی ادا فرماتے تھے، مثلا اشراق، چاشت، اشراق جو ہے صبح سورج نکلنے کے بعد جب سورج بلند ہو جائے اس وقت پڑھی جاتی ہے، اور چاشت جو ہے زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اوابین ہے کہ مغرب کے بعد نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اسی طرح تحیت الوضو اور تحیت المسجد۔ لیکن سب سے زیادہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے وہ تہجد کی نماز کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 15واں سپارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر تہجد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے محبوب رات کو تہجد ادا کرو، یہ آپ کے لیے نافلہ ہے، یعنی ایک ایکسٹرا عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد یہ کہ شروع میں تہجد کی نماز سب پہ فرض تھی، بعد میں اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں بھی فرض رہی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرضیت ختم ہو گئی تھی، اس میں اختلاف ہے۔ باقی مومنوں پر تو اس کی فرضیت جو ہے کچھ عرصہ پہلے رہی، پھر بعد میں فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر وقت تک یعنی حضور کے وصال تک تہجد کی نماز فرض رہی یا کہ حضور پر بھی فرضیت ختم ہو گئی تھی، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہجد کی نماز کو ادا بھی فرمایا اور اس کی ترغیب بھی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب دی کہ اس وقت عبادت کرو، اس وقت کی نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا، وعباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، یعنی ان سے الجھتے نہیں ہیں خواہ مخواہ۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور پہلے فرمایا والذین یمشون وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ عاجزی اور انکساری کرتے ہیں اور جاہلوں سے جھگڑتے نہیں، ان سے الجھتے نہیں، اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ راتی زاری کر کر روڑ نیند اکھاں دی توندے، کہ رات کو تو وہ عبادت کرتے ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ راتی زاری کر کر روڑ نیند اکھاں دی دھوندے، فجرے او گنہار سداون ہر تھی نیوے تھیندے، کہ صبح کو وہ اپنے آپ کو گناہگار کہتے ہیں کہ میں تو بڑا پاپی ہوں، بڑا سیاکار ہوں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کی
اور आजिज़ी और इनकिसारी की तौफीक अता फरमाए।